بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اس راستے پر چلنے والا اپنی آخری جو منزل ہے، کامیابی والی جو منزل ہے، اس منزل تک اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور زمانہ جہاں جگمگائے گا۔ اس قرآن کریم کو بدلنے کی، اس میں ترمیم کرنے کی کتنی سازشیں، کتنی کوششیں کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول سے اب تک اور رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، کیونکہ یہی سیدھا وہ راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے عطا کیا ہے قول محمد، قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آگے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیا، ایمان بھی لے آئے اور نیک عمل بھی کیے، ان کو یہ خوشخبری سناتا ہے، انہیں یہ بشارت دیتا ہے۔ اور دوسری جو قوم، دوسری برادری، دوسری نوعیت، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ وہ لوگ جو یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو لوگ فاسق ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والے ہیں، قرآن کریم سے منہ پھیرنے والے ہیں، اس کی تعلیمات سے نظر پھیر کر سیدھے راستے پر، سیدھی منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جنہوں نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، نظر پھیر لی، وہی لوگ کھلم کھلا گنہگار ہیں، فاسق ہیں، اور وہی گمراہ ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے جس کو اللہ کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ کی کتابیں تو اور بھی، تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آسمانی چار مشہور کتابیں اور لاتا صحیفے، سب کے سب کتابیں تو ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے جس امت میں پیدا فرمایا ہے، جو نبی ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یقیناً نبیوں کا سردار ہے، اولین اور آخرین۔ اس امت میں ہم اللہ نے پیدا کیے، یہ اللہ کا ہم پر یقیناً بڑا احسان ہے۔
آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان کو الفاظ کے ادا کرنے پر ثواب نہیں ملتا تھا، بلکہ اس پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے جو کتاب، جو قرآن کریم، جو اپنا کلام عطا کیا ہے، اس کے الفاظ کو ادا کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور اس پر عمل کرنے پر تو نور علی نور۔ اگر ہم بغیر نماز کے بھی اس کو پڑھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ نے سنا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں اپنے اللہ سے ملاقات کروں تو میں نماز کے اندر مشغول ہوتا ہوں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے معراج ہے، اللہ سے ملاقات کا راستہ ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے۔ اور جب میں یہ چاہوں کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو پھر میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہوں۔ دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کو عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ کرتا ہے، یہی وہ آسمانی آخری کتاب ہے جس کو بغیر وضو کے چھونا بھی اجازت نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے مگر پاکیزگی کے ساتھ۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ کے بندو، اس قرآن کریم کو اٹھا کر باوضو سینے سے لگا کر اللہ سے کچھ مانگ لیا کریں، اپنی آنکھوں سے اس کو چمٹا کر اپنی آنکھوں کی نورانیت مانگ لیا کریں۔ قرآن کریم کو محبت سے دیکھنا ثواب ہے، اس کو چھونا ثواب ہے۔ عظمت کی نگاہ سے جتنا دیکھیں گے، اللہ انسان کے دل کے اندر نور پیدا فرماتے ہیں، انسان کا دل منور ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ رمضان کے علاوہ رمضان میں بھی شروع میں ایک جوش ہوتا ہے، تلاوتیں ہوتی ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر، گھروں میں، اور پھر دھیرے دھیرے چند ہی ایام میں وہ جوش خروش ہمارا جاتا رہتا ہے، اور سال کے بیچ میں بڑی مشکل سے کوئی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، جان تو ہماری اللہ نے جو دی تھی، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی سجدے میں رہے، اور کبھی بھی اس سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی گناہ نہ ہوا ہو، وہ اللہ کے یہاں جانے کے بعد اپنے اس عمل کو بہت کم سمجھے گا، جو کہے گا کاش مجھے اللہ تعالیٰ اور بھی زندگی عطا کر دیتا، میں اور اللہ کی عبادت کر لیتا، جبکہ اس نے زندگی میں کوئی بھول گناہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ اور بھائی، جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں ایسے ہی، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جو فرمایا کہ اور انسان ان چیزوں کو مانگتا ہے جو بری چیزیں ہیں، یعنی بری چیزوں کو انسان ایسے مانگتا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، بری چیزوں کو، برائی کی چیزوں کو ایسے مانگتا ہے جیسے اسے خیر کی چیزوں کو مانگنا چاہیے، یعنی خیر کی چیزوں کو جس ڈھنگ سے مانگنا چاہیے اس ڈھنگ سے برائی کی چیزوں کو مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کیسا یہ انسان جھگڑالو یا جلد باز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ عن قریب سفر کرتا ہوا ہمارے تک پہنچ رہا ہے، اور یہ اس سے پہلا شعبان کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ گزرنے کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اور آنے والے رمضان کی قدردانی کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنا ماحول بنائیں، مسجدوں کو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، بلکہ اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، تسبیحات، معمولات سے ہماری زبانیں تر ہونی چاہیے۔ جب ہمارے گھروں کے اندر تلاوت کا انشاءاللہ زور ہوگا، شور ہوگا، یقیناً روحانیت اور برکتیں، اللہ کی عظمتیں، بھائی جس گھر میں جس کا ذکر ہوتا ہے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں تلاوت ہوگی تو اللہ کا ذکر ہوگا تو کیا نورانیت نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کو میرے بھائیوں جالے لگ جاتے ہیں، اور قرآن کریم بیچارہ طاق میں، الماری میں نہ جانے کہاں رکھا ہوتا ہے، میرے بھائیوں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہم یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے جو جس کی بھی محنت، جتنی بھی خدمت ممکن ہو اس کو کرنی چاہیے۔ یہی وہ کتاب ہے جو یقیناً ہدایت والی کتاب ہے۔ اب آخر میں ایک مختصر مشورہ آپ حضرات سے یہ
کہ آپ کے مدرسے کا سالانہ جو پروگرام جلسہ مختصر